لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. آج یہ بھی بہت بڑا گند ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے، بیٹی کی پیدائش میں منہ بنانا. میں پہلے ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا کہ مسلمان بھی ایسے ہو سکتے ہیں. ایک سڑا ہوا منہ چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد مجھے یقین ہوا کہ ہمارا معاشرہ ہو گیا گندا. 10-12 سال پرانی بات ہے، ہاسپٹل میں میرے ہاں ولادت ہونے والی تھی، تو میرے گھر والے تھے جو بھی ٹریٹمنٹ چل رہا تھا ان کا، تو ہاسپٹل تھا، ظاہر ہے وہ میٹرنیٹی ہوم تھا. تو اب کیا ہوا، ایک خاتون میں نے دیکھا سامنے بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں، اور ان کا ایک بیٹا پینٹ شرٹ میں یعنی نازم آباد ایک اچھا علاقہ سمجھا جاتا ہے کراچی کا، پڑھا لکھا علاقہ تھا وہ، تو وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں منہ کر کے نا بیٹھا ہوا ہے مستنڈا. تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو رو رہی ہیں، اور اتنے میں ایک وہ آئی، کوئی انٹی کوئی بیٹی ہوگی ان کی، کہہ رہی ہائے میرے تو بیٹے کا منہ ہی لٹک گیا بیچارے، ہائے، اور خود بھی رو رہی ہیں. میں نے کہا شاید انتقال ہو گیا لگ رہا ہے، ان کی بہو کا کیا ہو گیا، انتقال. میں نے کہا انتقال پہ ایسا دل سے سانس رو رہی ہے، بہرحال سانسیں روتی ہیں ایسا نہیں ہے. تو بہرحال مجھے بڑا ترس آیا، میرا دل چاہا میں بھی روؤں کہ یار جوان بہو چلی گئی، کیونکہ شوہر سے تو لگ رہا ہے جوان بہو گئی بیچاری، یا بچہ مر گیا، شاید میرا خیال تھا بچہ مر گیا. پتہ چلا بیٹی پیدا ہوئی ہے، نرس نے آ کے بتایا بیٹی. دل چاہ رہا تھا رکھ کے لگاؤ یہیں پہ چماٹے لمارو بغیرتوں کے. یہ کافروں والی سوچ ہے، کیونکہ کافر صرف دنیا کو دیکھتا ہے. کمبختو تم اپنی اولاد اس لیے پیدا کر رہے ہو کہ تمہیں کما کے کھلائے گی، تو یہ تو ملازم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. صرف یہی جذبہ ہے تمہارا کہ اولاد اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گی، نوٹ چھاپنے کی مشین. بیٹی کا پتہ ہے پڑھائیں گے لکھائیں گے، فائدہ کون اٹھائے گا، سسرال. تو یہ کانسیپٹ ہے. تو اور یہ 4 شادیاں کا رواج نہ ہونے کا عذاب ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا شروع اسی دن سے ہوتا ہے. اب ان کی شادی کیسے ہوگی؟ عربوں میں یہ نہیں ہے، عرب بیٹی پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. خیر، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں میں اس کے لیے جنت کی ضمانت. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 2، فرمایا اس کے لیے بھی. تو بھائی تمہیں تو جنت کی ضمانت مل رہی ہے، خدا کے بندو بیٹے پالنے میں مسائل ہیں، مستنڈے نکلتے ہیں، وہ پڑھانا لکھانا، پتہ نہیں جاب ملے نہ ملے، چھٹا لگانے لگا پتہ چلا ہے. انسان کے بچے بیٹے اس زمانے میں بہت کم ہیں جو بڑھاپے میں باپ کا سہارا بنے، باپ کو یاد رکھیں، ماں کو یاد رکھیں. اکثر بیٹیاں یاد رکھتی ہیں، ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بچے بھی سن رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بولے بچے تو نیک بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں، شارٹ چل رہے ہیں. تو ضمانت کس پہ اللہ نے دے دی، بیٹی پالنے پہ. تو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی 9 بیٹیاں ہیں. میں جب یہاں آیا نا، جب امامت کے لیے 2006 میں، تو کمیٹی کے ممبر تھے، ملے، بتائے میری 9 بیٹیاں. میں نے کہا تو ویسے ہی گیا جنت میں بھائی. اب وہ کوئی بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا اس کو نہیں چھوڑو، 3 کو 3 سے ضرب دے دو. 3 بیٹیوں پہ ضمانت ہے، 3 کی ضمانت بھی کینسل ہو گئی اگر، کہ اللہ نے کہا نہیں یہ بہت بڑا بدماش تھا، 3 کی ضمانت کینسل، یہ اس کے جرم بہت زیادہ ہیں، تو اگلی 3 اور ہیں. تو اگر وہ 6 کی ضمانت کینسل ہو گئی کہ نہیں جی یہ اس سے بھی بڑا بدماش ہے صحیح ہے، تو پھر اگلی 3 اور ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہیں سلیکشن نہ ہو رہی ہو، کسی گورنمنٹ کے ادارے میں ہماری سلیکشن نہ ہو رہی ہو، اہل نہیں ہے اس کے، تو سفارشیں کام آتی ہیں نا. تو ہم نے بھی ہمارے فلانے کے میرے ماموں ہیں وہ بہت بڑے آفیسر ہیں، اس کا فون آ گیا، وہ کہے سر آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن یہ آدمی اس سیٹ کا اہل نہیں ہے. تو سر ٹھیک ہے آپ قابل قدر ہیں لیکن تھوڑا سا تو نرمی آ جائے گی نا. اچانک اسی جیسی تگڑی ایک اور سفارش آ گئی. اب وہ کہے گا سر یہ اس قابل تو نہیں ہے اب، لیکن یار 2 بندوں کی سفارشیں آ گئی ہیں، لیکن سر اب میٹرک پاس تو ہوتا نا کم از کم تو میٹرک بھی فیل ہے. اچانک پھر تیسرے کی سفارش آ گئی، 3 سفارشیں مل کے ہیں، ممکن ہے اس میٹرک پاس کو بھی وہ سیٹ دلوا دیں. اب دنیا میں تو یہ ناجائز ہے، لیکن جنت میں کون لے کے جائے گا؟ اللہ. اللہ تو کہہ رہا ہے بہت سے لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے، سفارش کی بیس پہ میں کہاں لے جاؤں گا جنت میں. اس پہ جن کی سفارش نہیں ہوگی ان کو اعتراض ہوگا ہم جہنم میں کیوں. اللہ کہے گا تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ مل رہا ہے، کوئی ظلم تھوڑی کر رہا ہوں میں. تم نے جرم نہ کیا ہوتا اس کی سزا ملتی، پھر کہتے بس میرا فضل ہے جس کو چاہتا ہے چاہوں عطا کر دوں. اس کے 9 بیٹیاں تھیں اس لیے یہ مستحق جہنم کا ہے، لیکن لے کے کہاں جا رہا ہوں میں اس کو.
جنت میں, اور تو بیٹیوں کی پیدائش پہ رو رہا تھا وہاں بیٹھ کے اپنی ماں کے ساتھ, تیری ماں تیرے آنسو پوچھ رہی تھی, اور ان لوگوں کے کون سے نیک اعمال بھی نہیں ہوتے. تو یہ مسلمان کے لیے رونے کا مقام بولو نہیں ہے. اور پھر بعض دفعہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا ایک بیان تھا, تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ گزرے, ان کو بیٹی کے ذریعے داماد جو ملا وہ بیٹے سے زیادہ اچھا ملا. اس داماد نے ایسا خدمت کر کے دکھائی اور ایسا نیابت کی کہ وہ بیٹوں سے زیادہ آگے نکل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت علی داماد ملے, وہ اگر حضرت فاطمہ نہ ہوتی, آپ کی بیٹی نہ ہوتی, تو حضرت علی جیسے داماد ملتے آپ کو. تو ہمیں اللہ کے فیصلوں پہ کیا رہنا ہے, راضی. ٹھیک ہے, انسان کی تمنا ہوتی ہے بیٹے ملیں, تمنا رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. میں تو کبھی دعا بھی نہیں مانگتا, میں نے کبھی نہیں, مجھے یاد پڑتا دعا مانگی اللہ بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے. تو بس جو اللہ دے دے وہ کیا ہے ہمارے لیے, ہم اس پہ خوش ہیں اللہ کی رحمت پہ. تو بس یہی ہوتا ہے, دو بیٹے ایک بیٹا ہوتا ہے تو ذرا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, بیٹی ہوتی ہے تو تھوڑا خرچہ کم ہو جاتا ہے. تو جو اللہ دے دے اس پہ کیا رہنا ہے, بولو خوش. اور کمال کی بات ہے, ہمارے نبی کے بیٹا نہیں تھے, بیٹیاں تھیں, بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے زیادہ ہو رہے ہیں تو اللہ آپ سے خوش ہے. نیک لوگوں کے بعض دفعہ بیٹیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, بعض دفعہ بیٹے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا اللہ کس سے خوش ہے اور کس سے اللہ تعالیٰ ناراض. تو کافروں کے بھی بڑے بڑے بیٹے بہت ہوا کرتے ہیں, لائن لگتی تھی ان کی, اس پہ خوش ہوتے تھے ہمارے اتنے بیٹے, اور نبی کو تانے دیتے تھے کہ آپ کے بیٹا نہیں ہے تو آپ تو ابتر ہیں. تو اللہ نے کہا ابتر, ابتر کہتے ہیں جس کی آگے نسل ہی ختم ہو جائے. فرمایا ان کی نسلیں ختم ہونے والی ہیں. ابو جہل کو اب کوئی پوچھ رہا ہے, اگر ہوگا بھی نہیں ابو جہل کسی کے باپ دادا میں بتائے گا نہیں. اب آپ کسی سے پوچھیں آپ کیا ہو, کہہ گئے بھائی حضرت علی کی اولاد میں ہوں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ویل ڈن. آپ کیا جی میں صدیقی ہوں, ابو بکر کی اولاد میں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کیا جی میں ابو جہل کی اولاد میں ہوں گے یقیناً, اب بھی ہیں, مسلمان ہو چکے ہیں, لیکن بتائیں گے نہیں وہ کہ میرا نسب کس سے جا کے ملتا ہے, ابو جہل سے. میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں بھائی. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا, اے ایمان والو کل کے لیے دیکھو کیا کر رہے ہو. تو کل کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, آدھی کھجور بھی صدقہ کر سکتے ہو, صدقہ کرو. اور آپ نے اور دین کو آسان کر دیا. فرمایا آدھی کھجور, بعض دفعہ آدمی کو اتنی بھوک لگ رہی ہوتی ہے, کہتا بھائی کھجور میں ہی کھاؤں گا, آدھی کسی اور کو دے دی. تو آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں, مسکرا کے بات کرنا بھی کیا ہے, صدقہ. یہ بھی صحیح حدیث. اچھے طریقے سے مل لو لوگوں سے. کوئی آتا ہے السلام علیکم, وعلیکم السلام, منہ پہ 12 بجا کے مت رکھو. گھر میں جاتے ہو بیگم سے ہیلو ہائے, ساری انٹیوں سے اچھی طرح سے بات کر کے آ رہا ہوتا ہے. گھر میں آتا ہے ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ دوبارہ حملہ کر دیا ہے. اچھے طریقے سے بات کر لو. غصہ آ رہا ہے آپ کو, لیکن باپ کے سامنے پھر بھی کیا کر لو, مسکرا لو, برداشت کر لو. ماں کے سامنے مسکرا لو, بیوی بھی شوہر کے سامنے آج مسکرا لے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.